کیا کہ جی کریک ڈاؤن کریں، جو کہ ہم نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی صوبائی وزراء کے ہمراہ، اس میں ہم نے کہا تھا کہ جی ہم کریک ڈاؤن کریں گے اور گندم کے جو ہے وہ جو ذخائر اضافی ذخائر جن لوگوں نے غیر آئینی طور پر غیر قانونی طور پہ رکھے ہوئے ہیں، جو ان کو آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا، کچھ لوگوں کے بعد لائسنس ہوتے ہیں جن کے بعد بغیر لائسنس کے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ اس میں 17 لاکھ ٹن جو ہے گندم ہم نے ریکور کی ہے حکومت سندھ نے اس کریک ڈاؤن کے بعد، اور یہ کریک ڈاؤن جو ہے اس پہ جو ہے وہ حکومت سندھ نے یہ شروع کیا، اور 17 لاکھ ٹن ایک بہت بڑی مقدار ہے جو کہ حکومت سندھ نے اس کو ریکور کیا ہے مختلف ہولڈر سے۔ اور اس کے بعد جب وہ مارکیٹ میں ہم نے اس کو بھی اس طرح کیا کہ ہم اس کو سرکار جو اس کو ضبط نہیں کر رہی، سرکار جو سرکاری ریٹ ہے اس پہ سرکار ان کو کیبنٹ نے ڈیسیجن لیا تھا اس کے ان کو پیسے دیے جائیں گے، نہ کہ مارکیٹ ریٹس۔ یہ بھی میرے حساب سے سرکار نے ایک لینینٹ ویو رکھا تھوڑا کہ جی کسی کو نقصان نہ ہو، لیکن ہم کسی کو بہت بڑی سزا بھی نہیں دینا چاہتے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کرے۔ تو جن لوگوں نے بھی غیر قانونی طور پر جو ہے اس طرح گندم رکھی ہوئی ہے، ان سے گزارش یہ کہ وہ اپنے سرکاری گوداموں میں دیں یا ان فیکٹریز تک پہنچائیں، ورنہ جو سرکار جو ایکشن لے گی پھر وہ سرکار کا ایکشن سخت ہوگا۔ تو جب یہ گندم واپس آئی جو ریکور کی، اس کے بعد 13 روپے پر کے جی جو ہے وہ ریٹ مارکیٹ میں ریڈیوس ہوا ہے گندم آٹے کا، جو کہ پہلے بڑھ چکے تھے، اس میں 13 روپے پر کے جی کو وہ ریڈیوس ہوا ہے۔ اور اس میں حکومت سندھ نے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ جی ہم کسی بھی صورت میں آٹے کی قیمت کو بڑھنے نہیں دینا، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم مختلف فیکٹری اونر سے بھی بات کر رہے ہیں اور مختلف اسٹیک ہولڈر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم گندم کو جو ہے وہ اس کی شارٹیج کو فیس کر سکیں۔ دوسرا اہم ایشو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک ڈاکٹر آکاش کمار کو جو ہے کچھ شرپسندوں نے اور مختلف ان کے جو موٹیو سے انہوں نے ان کا قتل کیا، جس کی حکومت سندھ نے سختی سے اس کا نوٹس لیا، چیف منسٹر نے اور وزیر داخلہ نے اس کا سختی سے نوٹس لیا، اور پولیس نے بہت ہی عمدہ طریقے سے کارروائی کی اور 3 قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک قاتل کا نام ہے پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، نقد رقم، جبکہ واردات میں استعمال ہونے والی ایک گاڑی اور 2 موٹر سائیکلوں کی نشاندہی بھی اس میں کی گئی، وہ بھی ریکور کی گئی ہیں۔ اور پولیس نے بہت ہی پرامپٹ ایکشن لیا، بہت ہی عمدہ ایکشن لیا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے وہ کارروائی عمل میں آئی۔ جن کا نقصان ہوا ہے، ظاہر ہے وہ نقصان واپس ان کا نہیں کیا جا سکتا، ایک قیمتی جان گئی، لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے جو ہے اس طرح کی واردات کرتے ہیں، لیکن حکومت سندھ نے جیسا نوٹس لیا اور پولیس نے جس طریقے سے کارروائی کی، وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ گرفتار ہوئے۔ ابھی ان کے مزید جو ہے سہولت کار ان کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائیاں پولیس جاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہدایت کی جا رہی ہے کہ کراچی کے حساس اور پوش علاقوں میں سیکورٹی اور پولیس گشت مزید بڑھایا بھی جائے، اور ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ایک نہایت اہم ایشو ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے ایک خطاب کے دوران ہمارے پاک افواج کے جوانوں، ہمارے شہداء اور ہمارے غازیوں کے بارے میں کامنٹ کیا گیا، جس کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ شہید اور جو غازی ہیں، یہ کسی بھی ملک کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آج ہم جس طریقے سے سکون کے ساتھ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن ملکوں کے پاس اس طرح کے جوان موجود نہیں ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن ملکوں میں کے پاس سہولیت نہیں ہے، آج ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ دیکھیں اس وقت آپ کے اڑوس پڑوس میں اور ہمارے باقی جگہوں پہ دیکھیں کہ جو ممالک جن کے پاس فورسز نہیں تھیں، آپ اگر میں مثال دے دیتا ہوں، آپ فلسطین کا آپ مثال دیکھ لیں، آپ باقی ممالک کا مثال دیکھ لیں، کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا،
معصوم عورتوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، معصوم بچوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، بزرگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، اور لوگوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں، کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس اس طرح سے آرگنائز جو ہے وہ ان کی اپنی ملٹری نہیں تھی، اور ان کے پاس وہ سہولیات نہیں تھیں جو کہ ہمارے ملک میں ہمارے پاس ہمارے فوجی جوان، ہماری پاک افواج جس نے ہر محاذ میں پاکستان کا دفاع کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ریسنٹلی ہی جو پاک بھارت جنگ ہوئی، اس پاک بھارت جنگ میں جس طریقے سے ہماری ایئر فورس اور ہماری فوج نے اور ہماری نیوی نے مشترکہ طور پہ کارروائیاں کی، اور جس اسٹریٹجی کے ساتھ بھارت کو عبرت ناک شکست دی، بھارت جو آپ کا بدترین دشمن، جس کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ہر طریقے سے کہیں نہ کہیں پہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، یا کبھی وہ خود لڑتا ہے یا تو اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان سے لڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو بھی عبرتناک شکست کسی اور نے نہیں دی، ہماری انہی افواج نے دی، ہماری انہی فورسز نے دی۔ اور وہ جوان جو کہ اپنے گھر سے جب ڈیوٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے والدین سے یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ جی دعا کریں کہ ہمیں اگر کچھ بھی ہو تو ہمیں شہادت کا رتبہ ملے۔ ان شہداء کی فیملیز کی دل آزاری ہوئی ہے، نہ صرف اس شہداء کی فیملی کی دل آزاری، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر اس پاکستانی کی دل آزاری ہوئی ہے۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ایک نہایت معتبر سیاستدان ہیں، ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، مولانا صاحب اس بیان کو واپس لیں، یہ میری گزارش ہوگی، التجا ہوگی، کیونکہ ان کی بھی سب بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس طرح کے الفاظات نہ استعمال کریں، اس طرح کے بیانات نہ دیں، ان بیانات کو وہ واپس لیں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی انسان کا کوئی رتبہ کم اوپر زیادہ نہیں ہو جاتا۔ کوئی بھی چیز ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کا مقصد وہ نہ وہ کہہ گئے ہوں، تو کوئی بھی چیز ایسی جو آپ کبھی رواں بیانی میں یا کسی جگہ پہ آپ نے کہہ دی، اس کے الفاظ واپس لینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے جو دیکھے جی آپ جو ہے آپ نے اپنی بیان واپس لے لیا۔ اس سے آپ کا رتبہ بڑھتا ہے، اس کی آپ کی پوزیشن بڑی ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے کبھی رواں بیانی میں کوئی بات غلط نکل بھی جاتی ہے، تو اگر میں کسی سے جو ہے وہ اپنے الفاظ واپس لے لوں، یا جن کی میں نے دل آزاری کی ہے ان کو اگر میں معذرت بھی کر لوں، تو اس سے میرے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی ایگو ایشو ہونا چاہیے۔ اور جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ایک نہایت ہی اہم جز ہیں، اور وہ چند بڑی پولیٹیکل پارٹیز جن کے رہنماؤں کو ان کے فالوئنگ ہے، ان کے لوگ سنتے ہیں، ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو آپ کی گفتگو، انداز گفتگو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کا کوئی منفی جو ہے وہ چیز نہ لیں۔ تو میری گزارش ہوگی مولانا صاحب سے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے، آپ برائے مہربانی اس بیان کو واپس لیں، کیونکہ اس بیان سے کس کو فائدہ ہوا؟ آپ نے چلو بیان تو دے دیا، اچھا بیان دینے سے بھی میں ایک بات بتا دوں کہ کسی کو بھی کم زیادہ بولنے سے اگلے کی صحت پر اثر نہیں پڑتا۔ مطلب جو شہداء کا رتبہ ہے، آج بھی شہداء کا رتبہ سب سے عظیم ہے۔ آج بھی جو ہمارے شہداء ہیں وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، آج بھی ہمارے غازی جو ہیں وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں۔ تو ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، نہ ہی ان کے رتبے میں کوئی اثر پڑے گا، لیکن خوش کون ہوگا؟ آپ کے اس بیان کے بعد بھارت میں کس طریقے سے اس کو شہ سرخیاں ملی، انڈین میڈیا نے کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اچھالا، اور کس طریقے سے کس کو فائدہ ہوا۔ اور اس وقت جب آپ کے پاس پورے خطے میں جو پوزیشن چل رہی ہے، یا پاکستان کے اندرونی بھی کچھ چیلنجز چل رہے ہیں، اندرونی طور پر بھی بھارت کی پراکسیز سے ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، ہمارے پاس وہ پراکسیز یا طالبان کی پراکسیز سے، یا طالبان سے جس طرح ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، یا بی ایل اے سے ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، تو یہ جتنی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں ہماری فورسز کی، اس میں تو ہمیں ایک یونٹی کا میسج دینا چاہیے کہ ہم پوری قوم یونائٹڈ ہے، اور ہم ہیں یونائٹڈ، اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں۔ جب پاک بھارت جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو ہر آدمی میں سمجھتا ہوں مجاہد تھا۔ میں تو کہوں 22 کروڑ عوام ہمارے غازی تھے، جو نوجوان بچے
اس پاک بھارت لڑائی کے دوران سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور اگر بھارت میں تنقید کر رہے تھے یا بھارت کو ایکسپوز کر رہے تھے, بھارتی پروپیگنڈا کو ایکسپوز کر رہے تھے, وہ سارے غازی ہیں ہمارے. وہ مائیں جو گھر میں بیٹھ کر دعائیں کر رہی تھیں اپنے ملک کے لیے, اپنے ان فوجی جوانوں کے لیے, چاہے وہ سویلین کی مائیں ہوں چاہے وہ فوجی جوانوں کی مائیں ہوں, سب دعائیں کر رہے تھے اپنے ملک کے ان فوجی جوانوں کے لیے, اپنے ایئر فورس کے جوانوں کے لیے. وہ سب دعا, وہ سب غازی ہیں. یہ جو لڑائی ہوئی تھی سب نے لڑی ہے. تو آپ جب ہم پوری قوم ایک ہو گئے تھے اور ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت پاکستانی قوم ایک رہے گی, تو ہم اس طریقے کے بیانات کے ذریعے یا کسی بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کسی کو کم زیادہ کیوں کر رہے ہیں اور کس کو کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کو اگر اسٹیبلشمنٹ کی کسی چیز پہ اعتراض ہے تو آپ کو پورا آئینی اختیار ہے کہ آپ اپنا رائے رکھ سکتے ہیں. آپ کو کسی رجیم پہ اعتراض ہے تو آپ کسی رجیم کے لیے اگر آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان شہداء کو, وہ شہداء کیونکہ شہید ایک بہت بڑا رتبہ ہے, اپنی جان دینا ایک بہت بڑی چیز ہے. انسان کو اتنی سی چوٹ جب لگتی ہے تب انسان جو ہے کیا تکلیف سے گزرا ہوتا ہے اور پھر اس تکلیف کے لیے کس طرح ہاسپٹلز میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور اپنے علاج کے لیے جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اپنی جان قیمتی ہوتی ہے. ہم سارا دن جو بھی لوگ ہمارے مزدور جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, جو محنت کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی جان کے لیے, اپنے اولاد کی جان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ماں اور کوئی بہن, کوئی باپ, کوئی بچہ, کوئی بھائی اپنے کسی بچے کو فوج میں بھرتی کرتا ہے تو صرف وہ تنخواہوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. تنخواہ کے لیے 200 اور بھی کاروبار ہیں, لوگ اس سے بہتر کاروبار بھی کر سکتے ہیں. وہ اس وطن کی محبت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, وہ وطن کی مٹی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اس مٹی کی حفاظت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, ایک جذبے کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. اس جذبے کی کوئی قیمت تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مولانا صاحب کا مقصد وہ نہ ہو, اگر کہہ بھی دیا ہو تو اس کو واپس لیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارے پاس, ہمیں اس وقت اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کو دیکھنا ہے, اور ایک قوم بن کے ہم گلدستہ ہیں, پوری قوم ایک گلدستہ ہے. ہم سب ایک ہیں. ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, ماضی میں کسی سے کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ہم ہیں ایک قوم, ہماری پہچان ایک قوم ہے. جب پاکستان بھارت جنگ ہو رہی تھی, یہ میرے صحافی بھائی سارے بیٹھے ہوئے, ہم سب اسی ملک میں بیٹھے ہوئے تھے نا. واللہ علم کسی کو کوئی خوف تھا, کسی کو کوئی ڈر تھا, آپ سب ایک جذبہ تھا, ایک جذبہ تھا, ایک دعائیں بھی ہو رہی تھیں اور دوائیں بھی ہو رہی تھیں. ہر کوئی اپنے اپنے رول پلے کر رہا تھا. کوئی واٹس ایپ گروپ پہ کر رہا تھا, آپ صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوئی سوشل میڈیا پہ کر رہا تھا, کوئی انٹرنیشنل میڈیا پہ کر رہا تھا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے. تو ہر ایک اپنا رول پلے کر رہا تھا. ہماری پوری قوم نے اپنا رول پلے کیا ہے. تو ہمارا جذبہ وہی ہونا چاہیے, اور ہمیں ایسے کوئی بھی بیان نہیں دینا چاہیے جس سے آپ کسی بھی ان شہداء کے لیے اس طرح کے ریمارکس دیں. اور میں نے پھر کہا کہ ان بیانوں سے کسی شہید کے رتبے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, لیکن ایک میسج برا جاتا ہے. ہمیں ہمارے اختلافات, میں نے کہا ہیں, جب ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف جدوجہد کی, بڑے وبانگ دہل کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف اس کی مخالفت کی, بڑے وبانگ دہل کی. ڈکٹیٹروں کے خلاف پیپلز پارٹی نے جدوجہد کی. ڈکٹیٹروں کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے کھل کے موقف رکھا, لیکن کبھی بھی ادارے کو, فوج کو, اور خاص خصوصی طور پر اپنے شہداء کو کسی بھی حال میں کبھی کچھ نہیں کہا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں سوچ بتاؤں کہ وہ ڈیووس میں تھے, ایک بھارتی جریدے کو انٹرویو دے رہے تھے. ایک بھارتی صحافی نے ان سے پوچھا پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ ہی از مائی پرائم منسٹر, وہ میرے پرائم منسٹر ہیں, میں اس کے بارے میں کسی اور ملک میں یہ بات نہیں کروں گا, میں اپنے ملک میں بات کروں گا اگر مجھے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بات کرنی ہو. تو یہ ہونا چاہیے سوچ کا طریقہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ انٹرنیشنلی پیغام کس طرح دینا چاہ رہے ہیں. یہ میچورٹی ہونی چاہیے, یہ جذبہ ہونا چاہیے, یہ اپنے اداروں سے جذبہ سے محبت ہونی چاہیے. میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف جدوجہد کی, مارشل لاء کے خلاف جدوجہد کی, پرویز مشرف کے اس ایل ایف او کے خلاف جدوجہد کی جس میں کچھ پارٹیوں نے ایل ایف او کو سپورٹ بھی کیا. کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے پرویز مشرف کو یہ بھی کہا کہ آپ
وردی میں بھی رہیں اور صدر بھی بنے رہیں. کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس میں؟ ابھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیا جا سکتا ہے کون کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی جنہوں نے پرویز مشرف کو یہ کہا کہ جی وردی میں بھی رہیں اور آپ ساتھ ساتھ میں صدارتی عہدہ بھی سنبھالیں. پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی. LFO کی جو 17th امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی. لیکن مطلب بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ آمریت کی مخالفت کرنا کوئی کسی بھی جمہوری آدمی کے لیے کوئی پشیمانی کی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی کی, لیکن آپ کسی ادارے کو اس طرح کو سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں اور خصوصی طور پر ان کے شہداء کے لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی ایسا ایکٹ جس سے ہمارا دشمن خوش ہو, ہمارے دشمنوں کو کوئی موقع ملے, ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. پھر میں کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کے لیے بہت زیادہ عزت ہے, بہت قابل احترام ہے, اور ان سے اپیل ہے اور پوری قوم کی ان سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی آپ ایک قومی لیڈر کا آپ کے پاس ایک وہ ہے, آپ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. آپ برائے مہربانی یہ آپ سمجھیں کہ یہ سب کے اپیل پہ آپ اپنے بیانات کو واپس لیں اور ہمیں آگے جائیں, اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنی قوم کو مضبوط کریں, اپنے اداروں کو مضبوط کریں. اور وہ ادارے جو اس وقت دیکھیں کہ پوری دنیا میں اسلامک ورلڈ میں الحمدللہ پاکستان ہی واحد ملک ہے جس میں کوئی میلی آنکھ نہیں رکھ سکتا. کیوں کہ اس ملک کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی طاقت دی, کیونکہ اس ملک کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے میزائل ٹیکنالوجی دی. اس ملک کے پاس الحمدللہ بہترین آرمی ہے, بہترین ایئر فورس ہے, بہترین نیوی ہے. ہماری ایئر فورس نے جس طریقے سے بھارت کے رائفل جہاز گرائے اور بھارت کو عبرتناک اور دردناک شکست دی, آج دن تک بھارت اس شوق سے نکل نہیں سکا. تو یہ ہماری فوج ہے, ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے. یہ ہمارے فوجی جوان ہمارے بھائی ہیں, ان پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. یہ اگر سیاچین میں جو ہے وہ اپنے اس مائنس اس ٹیمپریچر میں جا کے بندوق لے کر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ صرف تنخواہ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. یہی لوگ اگر مختلف جگہوں پہ سخت گرمیوں میں اگر ریگستان میں تھر کے ڈیزرٹ میں یا کہیں اور چولستان میں یہ بندوق لے کے کھڑے ہیں تو یہ تنخواہوں کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, یہ اس جذبے کے لیے کھڑے ہوئے. ہمیں اس جذبے کا احترام کرنا چاہیے, اس جذبے کے لیے ہم سب کو مل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے, اور ہم ساتھ ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی ایڈریس کیا جائے گا. باقی یہ ملک ہمارا ملک ہے, یہ ملک ہم سب کا ملک ہے. ہمیں سب کو مل کے, کوئی بھی کسی کو یہ نہ سمجھے کہ جی کہ ہم لوگوں اپنی لائنز کراس کر لیں. ہمیں سب کو مل کے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے. ملک میں مسائل ہیں, ملک میں چیلنجز ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس وقت کس طریقے سے آپ کے ہر فرنٹ پہ جو ہے پراکسیز مختلف ممالک کی آپ کو شکست دینے کے لیے دو چار ہیں. وہ کوشش کر رہی ہیں کہ آپ کو شکست ملے, لیکن الحمدللہ جس طریقے سے آپ کی اور ہماری فورسز ان کا مقابلہ کر رہی ہیں, سب نے مل کے کرنا ہے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے, ہماری ملٹری لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے, سب نے مل کے, ہماری بزنس کمیونٹی کی بھی, ہمارے فلنتھراپسٹ نے, سب نے مل کے اس پاکستان کو آگے کر کے لے کے چلنا ہے. کیونکہ ہم سب ایک ہیں. ہم اس کو ڈویژن میں چھوڑ دیں کہ کوئی کون سی پولیٹیکل پارٹی کا ہے. میں یہ بھی نہ چھوڑوں کہ جی آپ MQM کے ساتھ میرے اختلاف کتنے ہیں, میری پارٹی کے یا PTI کے ساتھ کیا اختلافات ہیں, یا کسی جماعت اسلامی کے ساتھ کیا اختلافات ہیں. سب کو ایک سائڈ پہ ہم رکھ دیں. ہمیں اپنے ملک کے لیے اس طرح کے سینسیٹیو ایشوز میں ہمیں سب نے ایک ہونا ہے. ٹھیک ہے, سیاست ہوتی رہے گی, اختلافات ہوتے رہیں گے, ہماری آپس میں تلخیاں بھی ہوتی رہیں گی. کبھی اقتدار ہمیں ملے گا, کبھی اقتدار نہیں ملے گا. جب بھی اقتدار نہ ملے اور ملے, لیکن ہماری سوچ کم از کم اپنے سینسیٹیو چیزوں کے لیے, اپنے اداروں کے لیے ایک ہونی چاہیے. مولانا صاحب کی اس تقریر کے بعد مولانا صاحب کے اوپر کیس بھی داخل ہوئے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 بھی لگایا جائے. شاید مولانا صاحب ناراض ہیں تو وفاقی سرکار کو ان سے نیگوسیشن کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو کہا کہ مولانا صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ عزت ہے, اور انہوں نے ایک چیز کی جس کی میں نے پوری تمہید باندھی کہ جی بہتر ہے, میری ان سے گزارش ہے, التجا ہے, اور ایک عزت کا رشتہ ہے کہ وہ اپنے بیان کو واپس لیں. میرے خیال سے اس سے ان کے قدوکات میں اور اضافہ ہوگا. سر, قوم مہنگائی سے بہت پریشان ہے, اور یہ بھی منتظر ہے کہ کل وزیر اعظم ایک اور پیٹرول بم نہ گرا دیں. تو اس حوالے سے وفاقی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ جو بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ کم کریں یا کل اضافہ نہ کریں. اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیے جی, ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس وقت حالات ہیں, اور انٹرنیشنل حالات میں سب کو کڑی نظر رکھنی چاہیے. مجھے یہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر آپ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے, لیکن مجھے یہ اتنازع ہے جو بھی فیصلے کریں گے وہ قوم کے اور ملک کی اکانومی کو دیکھ کر کریں گے.
اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول گرے گا تو ضروری طور پہ ہے کہ پاکستان بھی اس کو ان قیمتوں کو ریڈیوس کرے. اگر خدا نہ خاصہ وہاں پہ کوئی اور مزید گلف میں ٹینشن ہوتا ہے اور جو انٹرنیشنل سچویشن دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ٹینشن ہوتا ہے تو اگر مہنگا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنی جیب میں سے بھرے. اور جو بھی آپ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ساتھ فلیکچویٹ کر رہی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ یا بڑھ رہی ہے یا کم بڑھ رہی ہے تو ان کو بھی بڑھانا پڑتا ہے, جب کم ہو رہی ہے تو ان کو بھی کم کرنا پڑتا ہے. شہید صاحب یہ بتائیں کہ کل جو ہے ملرس نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کراچی پریس کلب میں, انہوں نے یہ کہا ہے